बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की वकालतनामे दस्तखत करवाने के लिए जब उनके वकला आज गए तो वो रात गए, वापस आए हैं और उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई है वो अहम है। साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है और पहली बार ऐसा हुआ है और ये इमरान खान का ही करिश्मा है कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी डिस्कस हो रहा है। और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है कि हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जाने नहीं दिया जाता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को के लिए कोई स्पेस नहीं है। लेकिन एक तरफ बिलावल जरदारी को NOC जारी किया जाता है, एक तरफ आसिफा जरदारी को NOC जारी किया जाता है और अब नवाज शरीफ को भी NOC जारी कर दिया गया है। इमरान खान की जमात की जो थर्ड भी नहीं 4th लेवल की जो लीडरशिप है उनको भी रोका जा रहा है, उनको भी इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जा रही और उनके नज़रबंदी के अहकामात जारी किए जा रहे हैं, उनके 780A के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। उसके मुकाबले में एक तरफ नवाज शरीफ जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान और एक तरफ बिलावल वहाँ पर मौजूद हैं। और आज बिलावल की जानिब से तो वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि फार्म 45 का आवाम से खिताब करते हुए बिलावल ने जो आज गुफ्तगू की है ये बेसिकली वो अपनी ही हुकूमत के ऊपर, अपनी इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर चार्जशीट लगा रहे हैं और वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि फार्म 45 और 47 का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया था वो बिल्कुल दुरुस्त है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाकई मैंडेट को चुराया गया। वो कहते हैं शगर इलाका है, कहते हैं कि फार्म 45 का बंदोबस्त आप कर लें, फार्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूँगा। उनको पता है फार्म 47 वालों के वो लाडले हैं, पहले भी उनको फार्म 47 दिए गए। कहते हैं फार्म 45 का बंदोबस्त आप कर लें, ये जलसे में तकरीर की है। बिलावल जरदारी कहते हैं फार्म 45 का बंदोबस्त आवाम को कहा आप कर लें, फार्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूँगा। अपनी गुफ्तगू में उनकी जानिब से कहा गया इस्लामाबाद से मुतल्लिक और नून लीग की हुकूमत से मुतल्लिक, उन्होंने कहा कि वो शगर के अवाम के पास वापस आएँ क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देते हैं। यहाँ लोगों ने कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का साथ दिया और कायदे अवाम यहाँ के गरीब, कमज़ोर और पसमानदा तबके का साथ दिया। कहते हैं जी कि महंगाई और पसमानदगी को हमने देखा है और हमने कहा था कि हम आवाम की किस्मत बदल देंगे, रोटी कपड़ा मकान देंगे। जैसे वफाक में, सिंध में और बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रोटी कपड़ा मकान दे रही है, ऐसे ही गिलगित के लोगों को भी देगी। और फिर अंदाज़ा लगाएं, बड़े फ़ख्र के साथ फिर अनाउंस भी किया जाता है कि बस हम ही करेंगे। बिलावल कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत का जिक्र किया, फिर उसके बाद कहते हैं कि फार्म 45 का बंदोबस्त आप कर लें, फार्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। उन्हें यकीन है कि इस बार पीपल्स पार्टी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी और ना ही कोई नशिस्त चुराई जाएगी। उनको यकीन है, भाई यकीन दहानी करवाई गई है तो उनको यकीन है, कहते हैं हमें यकीन है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। उन्होंने साथ कहा कि इंतखाबी दिन घरों से निकलें, वोट डालें और फार्म 45 हासिल करके घर जाएँ। उन्होंने कहा कि साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। वफाक और इस्लामाबाद चाहता है कि इस्लामाबाद से बैठ कर गिलगित बल्तिस्तान को चलाया जाए, इस्लामाबाद से बैठ के कराची को चलाया जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग, गिलगित के लोग ही गिलगित को चलाएं और गिलगित बल्तिस्तान के लोग ही गिलगित बल्तिस्तान की आवाम पे राज करें। ये बिलावल की जानिब से आज गुफ्तगू की गई। और वहीं पे बिलावल जरदारी को NOC जारी किया, आसिफा जरदारी को NOC जारी किया। उनकी सारी लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है, गवर्नर पंजाब वहाँ पर मौजूद हैं, नदीम अफजल चंद वहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत मौजूद है और PTI के एक बंदे को अभी तक वो वहाँ पे गए हुए हैं जो आप कह सकते हैं बेज़रर आदमी, और वो है बैरिस्टर गौहर अली खान। बाकी जितने PTI के मुज़ाहमती तबका है जो वहाँ जलसे भी कर सकता है, तकारीर कर सकता है, लोगों में एक नई इमरान खान और PTI की रूह फूंक सकता है, उनको तो नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन उसके बावजूद अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान ने मुल्क में जमहूरियत को कितना मजबूत किया है कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन डिस्कस हो रहा है नेशनल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन डिस्कस हो रहा है। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है, पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म को, इसहाक डार को, जो एक तरह से वज़ीर ख़जाना भी हैं, बजट बना रहे हैं ना, उनको ख़त लिखा है। अब आपने बताना है कि क्या आपको जो चीनी है वो सस्ती मिल रही है। वो तो कहते हैं मेरे पास चीनी का बहुत स्टॉक मौजूद है, हमें इजाज़त दें, बाहर हम बेचते हैं, बड़ा पैसा आएगा, बाहर बेच के पहले पैसा कमाएंगे, फिर चीनी की किल्लत हो जाएगी, फिर बाहर से ख़रीदेंगे, फिर भी पैसा बनाएंगे, दो तरफा।
خط لکھا ہے ڈپٹی وزیر اعظم کو پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے. خط میں کہا ہے کہ شوگر انڈسٹری نے جو سیزن تھا کریشنگ سیزن 2025-26 میں مقامی ضرورت سے زیادہ چینی تیار کی اور 1 ماہ کے اسٹریٹجک ذخائر محفوظ رکھنے کے باوجود 7.5 لاکھ ٹن چینی سرپلس موجود ہوگی. اضافی چینی کی برآمد سے باہر بھیجنے سے پاکستان تقریباً 500 ملین امریکی ڈالر کا زر مبادلہ کما سکتا ہے. چودھری ذکا اشرف نے کہا, وہ جو سابق چیئرمین پی سی بی, آپ اندازہ لگائیں اگر شوگر ملوں کے مالکان کو, آئی پی پیز کے جو مالکان ہیں ان کو اور ان لوگوں کو, ان خاندانوں کو الگ کر دیا جائے پاکستان کی حکمرانی سے, تو آپ کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ذکا اشرف نے کہا کہ چینی کی موجودہ قیمتیں اس کی پیداواری لاگت سے کم ہیں, جبکہ بڑے ذخائر برقرار رکھنے کی وجہ سے شوگر انڈسٹری کو فنڈز کی کمی کا سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ آنے والے کریشنگ سیزن میں بھی گنے کی ایک اور ریکارڈ فصل متوقع ہے. چیئرمین شوگر ملز ایسوسی ایشن نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کابینہ کمیٹی کا اجلاس جلد بلایا جائے. اب کہا جائے نا کہ بھئی آپ جلدی اجلاس بلائیں, تو یہ بیسیکلی مطالبہ نہیں ہوتا, یہ آرڈر ہوتا ہے. کابینہ کمیٹی کا اجلاس جلد بلایا جائے اور ایسوسی ایشن کے وفد کو اجلاس میں شرکت کی اجازت دی جائے اور چینی برآمد کرنے کی ہمیں اجازت دی جائے. یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ خط لکھا گیا. اچھا, میں نے آپ کو بتایا نواز شریف جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں, ان کو بھی این او سی جاری کر دیا ہے اور یہ بھی ایم این اے ہیں, بلاول بھی ایم این اے ہے, وہ وہاں جا کے جلسے کر رہے ہیں, وہاں جا کے کیمپین کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان ان کو این او سی جاری کر رہا ہے. مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کو گلگت بلتستان جا کر انتخابی مہم چلانے کا این او سی ملا. چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن ایکٹ 2017 پر سختی سے عمل درآمد کی شرط پر نواز شریف کی درخواست منظور کر کے این او سی جاری کیا. کل نواز شریف, ابھی کہا گیا کہ 1 دن کا وزٹ ہے اور وہ صرف میٹنگز ہوں گی, جلسوں میں نہیں جا رہے نواز شریف. ابھی تک جو نون لیگ کے قائد ہیں ان کی عوامی تقریر آپ نہیں سن سکیں گے اور ان کا عوامی بیانیہ کیا ہے, اس کے لیے انہوں نے خواجہ سعد رفیق کو ذمہ داریاں دی ہیں. اب اس سے بڑھ کے اور آپ دیکھتے جائیں کہ پنجاب پولیس کے 5000 جوان جا رہے ہیں گلگت بلتستان الیکشن کے لیے. 5000 پنجاب پولیس کے جوان, جو 8 فروری کو جو انہوں نے تاریخ رقم کی تھی, اب گلگت بلتستان بھی تاریخ رقم کرنے کے لیے پنجاب پولیس کے 5000 جوانوں کو بھیجا جا رہا ہے. ایک حکومت جو ایک جماعت کی ہے, اس حکومت کے جو 5000 پولیس والے ہیں وہ جا رہے ہیں گلگت بلتستان. پنجاب پولیس نے گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی, جس کے تحت 5000 مرد و خواتین اہلکار عام انتخابات میں سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض انجام دیں گے. گلگت بلتستان عام انتخابات میں اہلکاروں کو پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹ کے مناسب انتظام کے ساتھ ریل گاڑی کے سفر کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. نفری کو گلگت بلتستان پہنچانے والی بسوں کے نمبر, ڈرائیور کے نام اور رابطہ نمبر آئی جی آفس متعلقہ برانچ کو فراہم کیے جائیں. مراسلے میں بسوں کے فٹنس سرٹیفکیٹس بھی فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. 5000 پنجاب پولیس کے شیر جوان جا رہے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن کے لیے, تو آگے آپ خود سمجھدار ہیں چیزیں جس طریقے سے آگے چلائی جائیں گی. اچھا جی, لاہور ہائی کورٹ کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں اہم کیس تھا پنجاب بھر میں جو لاپتہ خواتین ہیں اس سے متعلق. چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے یہ بڑی کارروائی کی ہوئی ہے. بچیوں کی بازیابی سے متعلق کیس تھا اور حکام آج پیش ہوئے. چیف جسٹس عالیہ نیلم نے 4 سال قبل مبینہ طور پر لاپتہ ہونے والی لڑکی کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت کی. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب عدالت میں پیش ہوئے. دوران سماعت عدالت نے حکم دیا کہ پنجاب پولیس کے تمام افسران کو لاپتہ خواتین کی بازیابی کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کی ہدایات جاری کی جائیں. پولیس رپورٹ کے مطابق سال 2021 سے اپریل 2026 تک صوبہ بھر میں 3252 خواتین کے لاپتہ ہونے کے مقدمات درج ہوئے, جن میں 1405 خواتین کو, یعنی ٹوٹل اگر خواتین تھیں 3252 لاپتہ تھی, ان میں سے 1400 خواتین کو بازیاب کروا لیا گیا ہے. 1853 خواتین اب تک لاپتہ ہیں. پنجاب میں 1800 خواتین لاپتہ ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ باقی لاپتہ خواتین کی بازیابی کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا, جس پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شعیب خرم نے 2 ماہ کی مہلت طلب کی. اس پر چیف جسٹس نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارک کی کہ 6 سال پہلے آپ کے پاس وقت تھا, کیا وہ کم تھا؟ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی نااہلی ہے. عدالت نے بازیاب کروائی گئی خواتین کے تحفظ کے بارے میں بھی استفسار کیا, جس پر ڈی آئی جی نے بتایا کہ تمام بچیاں محفوظ ہیں, بعض نے پسند کی شادیاں کر لی ہیں جبکہ کچھ اپنے گھروں کو واپس جا چکی ہیں. پولیس کے مطابق تقریباً 80% لاپتہ خواتین نے پسند کی شادیاں کی. چیف جسٹس نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو خواتین تاحال لاپتہ ان کے حالات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں اور یہ ایک نہایت سنگین معاملہ ہے. لاپتہ خواتین کے کیسز کے لیے کوئی مؤثر ڈیٹا اکٹھا کرنے کا نظام
موجود ہے یا نہیں, جس پر DIG نے بتایا کہ اس حوالے سے ٹیمیں ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہیں. چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ ایسے کیسز کے لیے باقاعدہ اور مؤثر میکنزم بنایا جائے تاکہ تحقیقات کو مؤثر انداز میں آگے بڑھایا جا سکے. یہ سماعت سلمہ بی بی کی درخواست پر ہوئی, جنہوں نے اپنی بیٹی مقدس بی بی کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے. عدالت نے جو 850 بچیاں لاپتہ ہیں پنجاب سے ان 4-5 سالوں میں, ان تمام کو 15 دن کے اندر ہر صورت بازیاب کروا کے اس کی رپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا. عدالت نے کہا جی کہ فوری طور پر رپورٹ پیش کی جائے اور ان کو بازیاب کروایا جائے. یہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بڑا حکم نامہ سامنے آیا. وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بی بی کا جو وکالت نامے ہیں, آج پاکستان تحریک انصاف کے وکلا دوبارہ پہنچے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا آج موجود رہے, کافی ٹائم تک وہ وہاں پر موجود رہے, لیکن خبریں یہ سامنے آئی ہیں کہ ان کو شام کے بعد تک انتظار کروانے کے باوجود وکالت ناموں پہ دستخط نہیں کروا کے دیے گئے اور وہ خالی ہاتھ کئی گھنٹے گرمی پر انتظار کرتے وکلا واپس چلے گئے. خالد یوسف چودھری نے کہا کہ ان کو 25 مئی کو جیل حکام کو وکالت نامے موصول ہو چکے ہیں, لیکن آج تک انہوں نے وکالت نامے دستخط کر کے نہیں دیے, اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان سے ہمارا یہ مطالبہ ہے, چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کیس میں پیش ہونا, اپنا دفاع کرنا, یہ حق تو ہمارے پاس ہے نا, یہ حق تو ہم سے نہ چھینا جائے, اور ہر صورت عمران خان کے وکالت ناموں کو دستخط کروا کے دیا جائے. ایڈوکیٹ فیصل ملک, تابش فاروق, علی اجاز بٹر, بابر آوان, حسنین سنبل, بلال عمر بودلہ, ان کے نام شامل ہیں کل منگل کے روز عمران خان سے ملاقات والوں کی فہرست میں. 7 وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں وہ کل اپنی کابینہ کے ہمراہ اور اپنے ممبران اسمبلی کے ہمراہ آئیں گے, اور کل وہ باضابطہ طور پر احتجاج, اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ احتجاج کریں گے جب تک ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی, تو کل اس احتجاج کے لیے وہ آ رہے ہیں. اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا, بہت ساری خبریں چلی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سہیل آفریدی ہیں وہ اعتماد کھو چکے ہیں, 35 لوگ موجود نہیں تھے. اس میں اب جو آج ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو 35 تھے اس میں سے 15 کے قریب وہ ہیں جنہوں نے اپنی ریٹن وہ اویلیبل نہیں تھے, کوئی بیرون ملک ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی کسی کا کوئی اس طرح سے معاملہ تھا. مزید 7 لوگوں نے آج آ کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر کے اپنی بھرپور وزیر اعلیٰ کے اوپر اعتماد کی یقین دہانی کروائی, اور جو میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کی سوشل میڈیا کے اوپر, جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ واضح طور پر آج یہ یقینی ہو گیا اور یہ واضح ہو گیا کہ سہیل آفریدی کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں. جب تک پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا اعتماد اور عمران خان کی فیملی کا اعتماد موجود ہے, سہیل آفریدی ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے, اور جو ان کو ہٹانے سے متعلق بڑے دعوے کیے گئے تھے وہ سارے غلط ثابت ہوئے ہیں. اور کچھ ممبران نے 60 کے قریب ممبران کل ان کے ساتھ تھے, اور آج 15 سے 20 مزید ممبران نے بھی ریٹن یا ذاتی حیثیت میں آ کے انہوں نے اپنی اعتماد کا اظہار کیا ہے, اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اپنے تمام لوگوں کے ساتھ کل منگل کے روز اڈیالہ کے باہر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے آئیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.